رب کریم ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک دنیا میں بھی کام آتا ہے، درود پاک آخرت میں بھی کام آئے گا۔ درود پاک بیماری دور کرنے میں بھی کام آتا ہے، درود پاک غربت دور کرنے میں بھی کام آتا ہے۔ درود پاک مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرواتا ہے، اور انشاءاللہ کثرت سے درود پاک حضور کی زیارت بھی کروائے گا۔ تو زندگی کا اصول بنائیں، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کیا خوبصورت اشعار حضرت علامہ جمیل رضوی صاحب نے لکھے نا۔ آپ لکھتے ہیں، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو صرف دنیا کی نہیں، دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، روز قیامت میزان و پل پر، روز قیامت میزان و پل پر، دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد، اور پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا۔ بس درود پاک زندگی کا وظیفہ بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیے انشاءاللہ۔ اور آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، ہاں، شب جمعہ اور روز جمعہ، دس از ایکچولی اسپیشل ٹائم ٹو ریسائٹ درود پاک۔ یہ خاص وقت ہے، شب جمعہ اور جمعے کا دن اور زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنانا ہے۔ ایک شخصیت جس کا نام برسیسا، نام بھی بڑا یونیک ہے، اور کتابوں میں اس کا پورا واقعہ لکھا ہے۔ اور یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا، نام اس کا تھا برسیسا، اور اللہ پاک نے اسے بہت لمبی عمر دی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے 200 سال اللہ پاک کی ایسی عبادت کی کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، کنٹینیو عبادت۔ اب استقامت کا اندازہ لگائیں کہ 200 سال، ہمارے یہاں تو 60-70 سال ہماری ایوریج لائف ہوتی ہے، اور اس مختصر زندگی میں 2 4 10 12 نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر شاید سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس نے 200 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ کیسی استقامت تھی، کیسا گناہوں سے بچنا تھا، کیسی عبادت تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تو ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا، اور جناب اس کے تو آخرت میں بھی وارے نیارے ہوتے، مگر اس 200 سال کی عبادت کرنے والے شخص جس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا، ہاؤ اٹس ہیپن؟ اب آئیے ذرا غور سے سنیے، اس میں بہت لیسن ہے ہمارے لیے، بہت بڑا درس ہے۔ ہوا یہ کہ اب ایک ایسا بندہ ہو جو اتنی عبادت کر رہا ہو، تو شیطان کو کب چین آئے گا؟ یاد رکھیے، جب بھی میں نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ اور میں کوئی بھی نیکی کریں گے نا، شیطان کو تکلیف ہوگی، اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرے گا
کہ ہم نیکی کرنے سے رک جائیں, ہمیں نیکی کرتے ہوئے کوئی وسوسہ ڈالے گا, کوئی برا خیال ڈالے گا. دیکھیں نا آج کے اجتماع کی دعوت بہت سارے لوگوں کو دی گئی ہوگی, سارے تو نہیں آ گئے نا. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ دل چاہتا بھی ہوگا تو شیطان دل موڑ دیتا ہے, کوئی اور خیال یاد دلا دیتا ہے, کوئی اور کام یاد دلا دیتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو آ گئے ہوں گے, ان کو بھی شیطان دل میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہوگا کہ یار دیر ہو گئی ہے, مزہ نہیں آ رہا, رش بہت ہے, جگہ نہیں ملی, مسجد میں باہر جگہ مل رہی ہے, چلو واپس چلتے ہیں. یعنی وہ کبھی بھی ہمیں نیکی نہیں کرنے دے گا. تو اب 200 سال اس بندے نے عبادت کی ہے تو شیطان کو کہاں چین آئے گا؟ تو شیطان نے پلاننگ کیا کی کہ اس کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ اے برسیسا, جو اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے میں اس کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. تو برسیسا نے شیطان کو بڑا عجیب جواب دیا, کہتے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا اس کو دوست نہیں چاہیے ہوتا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. مگر وہ بردود فوراً جب اس کو انکار کر دیا گیا تو چلا جاتا گھر پہ. نہیں, وہ تو مکار ہے نا, وہ تو تھکتا نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ اب اس نے, شیطان نے اس کی عبادت جہاں وہ کرتا تھا نا برسیسا, اسی عبادت خانے کے باہر ڈیرا جما لیا. اور اس بدبخت شیطان نے کتنا خطرناک وار اس پر ڈالا کہ 3 دن اور 3 رات مسلسل عبادت کرتا رہا, نہ کھانا کھایا نہ سویا, کیونکہ شیطان کو تو نیند نہیں آتی ہے, وہ تو جن ہے اور اس آگ سے بنا ہوا ہے. تو اب برسیسا سوچنے لگا کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے یہ مرتبہ نہیں ملا, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, یہ کیسا عبادت گزار ہے کہ 3 دن ہو گئے نہ سویا ہے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, بس عبادت کر رہا ہے. اب برسیسا نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہیں مرتبہ کیسے ملا, اتنا بڑا مرتبہ, نیند ہی نہیں آتی, بھوک ہی نہیں لگتی. اب اس مکار نے دیکھا کہ یہ بندہ خود میرے پاس آیا ہے, تو اس نے کیا وار کیا, کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے شرمندگی کے عالم میں کہ نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے. تمہارا پرابلم یہ, تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کرو تم بھی ایک گناہ کر لو, گناہ کرو گے پھر اس گناہ پر شرمندگی ہوگی, اس گناہ پر غم ہوگا تو کیفیت بنے گی, تو جب کیفیت بنے گی تو تمہیں بھی بھوک نہیں لگے گی, تمہیں بھی نیند نہیں آئے گی, تم بھی اور اللہ کی عبادت کرنا. اب کیسا خطرناک وار ہے کہ ایک بندہ جس نے گناہ ہی نہیں کیا اس کو گناہ کروانے کا کیا طریقہ سوچا شیطان نے. اب جو کتنا خطرناک اس کا یہ وار تھا, حالانکہ یہ جو تھیوری ہے یہ باطل تھیوری ہے. یعنی یہ جو کہنا ہے کہ گناہ کا انجام سوچ کر خوف ملے گا, خشیت ملے گی اور خشوع و خضوع ملے گا, یہ سرے سے تھیوری غلط ہے. یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ شیطان بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے پہلے گناہ کر لو پھر نیکیاں کر لینا, پہلے موج کر لو پھر توبہ کر لینا. آج بھی لوگوں کو شیطان یہ سمجھا رہا ہوتا ہے یار جوانی ہے نا, جوانی میں مزے کر لو, پھر بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے, بس ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے. ابھی ذرا پیسے کما لوں, مجھے پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے پتہ ہے سود کھا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں رشوت کے پیسے لے رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں حرام کما رہا ہوں, مگر تھوڑے جمع ہو جائے پھر توبہ کر لوں گا. شیطان دماغ میں یہ تھیوری سب کے ڈالتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گناہ کا انجام نیکی نہیں ہوتا, ہلاکت ہوتا ہے. کچھ کو شیطان کہتا ہے نا بس اگلے مہینے سے نماز شروع کر دیں گے, ابھی رمضان میں پورے روزے مت رکھ, آدھے رکھ لے اور آدھے بعد میں رکھ لینا. شیطان گناہ کرواتا ہے, نیکیاں چھڑواتا ہے اور امید یہ دلواتا ہے بعد میں کر لینا. یاد رکھیے گناہ کا انجام نیکی نہیں, ہلاکت ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی جتنی پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں نا, عذاب جو آئے ہیں جو آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں, ان کی ہلاکت تک لے جانے والی چیزیں کیا تھیں؟ وہ گناہ ہی تو تھے. تو پتہ چلا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کرے گا تو نتیجے میں اسے عبادت کی توفیق مل جائے گی, بلکہ گناہ کا انجام ہلاکت ہوتا ہے. کسی نے بڑے کمال کی مثال سے گناہ کو سمجھایا کہ گناہ ایسے ہے کہ ڈھلان, آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کی ڈھلان سے یا کسی بہت بڑی ڈھلان سے آپ اتر رہے ہوں تو ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں باقی خود ہی قدم اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ رک ہی نہیں پاتے, ایک کے بعد دوسرا بہت تیزی سے انسان نیچے آتا ہے. تو فرمایا گناہ ایسا ہی ہے, ایک کرو اب اس کے بعد بندہ رکتا ہی نہیں ہے, پھر دوسرا پھر تیسرا, پھر عادت پڑ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹاپ ہو جائیں گے کہ یار ابھی 10 سال گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا, نہیں, گناہوں کی لت لگ جاتی ہے. اب برسیسا پر بھی اس ظالم نے اٹیک کیا کیا کہ ایک گناہ کر لے پھر اس کے بعد تیری عبادت بہت اوپر چلی جائے گی. برسیسا اس کی باتوں میں آ گیا, کہتا ہے اچھا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کروں.
کہتا ہے ایسا کرو بدکاری کر لو. کہتا نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. نہیں میں نہیں کروں گا. کہ ایسا کرو پھر قتل کر لو. کہتا نہیں قتل تو بہت بڑا گناہ ہے, میں نہیں کروں گا. اچھا ایسا کرو اب شراب پی لو. کہتا ہے ہاں یہ نسبتاً چھوٹا گناہ ہے. بدقسمتی سے اس برسیسا نامی عبادت گزار نے شراب پی. اب جب شراب پی تو شراب تو نشہ لاتی ہے, مت مار دیتی ہے, بدحواس کر دیتی ہے, اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دیتی ہے, ماں اور بیٹی اور بیوی میں فرق ختم کر دیتی ہے. جب شراب پی تو بدہوش ہو گیا. اب اس نے بدکاری کی. اب جب بدکاری کی تو خیال آیا کہ یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا, تو اب اس نے قتل بھی کر لیا. ایک گناہ کیا, وہ کہا نا رب ایک کے بعد ایک قدم رکتا نہیں گناہ کی طرف, جو قدم بڑھے عموماً وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب کیا ہوا, یہ سنگین جرم تو ہو گیا. اب حکومت کو پتہ چل گیا, برسیسا گرفتار, قتل کا جرم, بدکاری کا الزام. جج نے حکم دیا کہ پھانسی چڑھا دو. بالکل پھانسی کے تختے پر جب پہنچتا ہے تو اب پھر شیطان آتا ہے, میں تمہیں بچا سکتا ہوں. کیسے بچوں گا؟ ایسا کرو کہ تم مجھے سجدہ کرو, اللہ کا انکار کرو, مجھے سجدہ کرو, میں تمہیں بچا لوں گا. اب گناہ کر کر کے دل ایسا سیاہ ہو گیا تھا کہ 200 سال عبادت کرنے والا پھانسی کے تختے پر شیطان کو سجدہ کرتا ہے, اور اب اس کا تختے پر اس کا جسم جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے, اور یہ بدبخت مرتد ہو کر, بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے. الامان والافیز. اب ذرا غور کیجئے, اس کا انجام گناہوں کی رغبت اور شیطان کا وار. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو مضبوط نہ سمجھے کہ یار میں نمازی, میں حاجی, میں امامے والا, میں داڑھی والا, میں مدرسے میں پڑھنے والا, میں مدرسے میں پڑھانے والا, میں اجتماع میں آنے والا, میں بیان کرنے والا. 200 سال کی عبادت, یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں, اگر میں ایسے واقعات بیان کروں, بلکہ خود قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے. بلعم بن باعورہ, یہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. اس کا مرتبہ یہ تھا کہ زمین پر کھڑے ہو کر اوپر دیکھتا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا. اور اس شخص کا خاتمہ قرآن بیان کرتا ہے, طویل واقعہ ہے. مال کے لالچ میں, عورت کے لالچ میں بنی اسرائیل نے اس کو راضی کیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو, کیونکہ تم تو جو دعا کرتے ہو قبول ہو جاتی ہے. بد دعا کر دو کہ حضرت موسیٰ اور جن کی قوم ہلاک ہو جائے. مال کے لالچ میں وہ بدبخت اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے چلا. زبان لٹک کر باہر آئی, بد دعا کرتا, حضرت موسیٰ کے بارے میں الفاظ نکلتے تھے اپنے بارے میں, اور کفر پر اس پر خاتمہ ہو گیا. تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار نہیں یار میں محفوظ, میں تو حج کر کے آ گیا نا, میں تو عمرہ بھی کر لیا, میں نے تو اتنی شادیاں کروا دی, میں تو روز تہجد پڑھتا ہوں, میں تو نمازیں پڑھتا ہوں. عبادت ضرور کرنی ہے, مگر شیطان کے واروں پر نظر بھی رکھنی ہے, اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے. ہاں آپ سب کو ایک حدیث یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. کیا مطلب ہے اس کا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ماشاء اللہ سب کو یاد ہے. مگر ایک اور حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جتنے حج, جتنے عمرے, جتنی نمازیں, جتنے روزے, جتنے صدقے, جو بھی نیکیاں, یہ کام کب آئیں گے؟ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا. اگر مرنے سے پہلے ایمان لے لیا گیا نا تو سارے اعمال زیرو, ڈیلیٹ, نل اینڈ وائڈ, فنش. تو فکر کیا کرنی ہے؟ ایمان بچانا ہے, شیطان سے بچا کر اپنا ایمان لے جانا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. رکھوالی چور بنے ہوئے ہیں, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرے ایمان پر نظر ہے ان کی, چھیننا چاہتے ہیں, اور تو آرام کر رہا ہے, غفلت میں بیٹھا ہوا ہے, مال کمانے میں لگا ہوا ہے, کھیل کود میں لگا ہوا ہے. سب سے قیمتی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور اس کی فکر کرنی ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں
ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک بات جو برسیسا نے ایک گناہ کو ہلکا جانا نا, یار چلو شراب پی لیتے ہیں, قتل نہیں کیا, بدکاری نہیں کی, مگر شراب نے سارے گناہ کرا دیے. تو دو باتیں ہیں. پہلی بات, کسی گناہ کو ہلکا نہ جانے کہ چلو یار یہ چھوٹا ہی گناہ تو کر رہا ہوں. نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا گناہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے. اللہ کریم چاہے تو بہت تھوڑے عمل پر اپنے کرم سے بلا حساب بھی جنت میں داخل کر دے, اور وہ نکتہ نواز ہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے. معافی مانگ, چھوٹا گناہ کوئی نہیں ہے. پہلی بات سیکھنے کو یہ ملی. دوسری بات کہ برسیسا نے شراب پی. شراب کو احادیث میں ام الخبائث کہا گیا. یہ جو شراب لوگ پیتے ہیں خدا کے واسطے, اب تو شراب کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں طرح طرح کے نشے آ گئے ہیں, عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی نشہ وہ بھی نشہ, نوجوان لگے ہوئے اس میں. یاد رکھیے یہ شراب, یہ نشے والی چیزوں سے دور رہیں. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. مجھے بتاؤ نا, جو نشے میں مرے گا وہ کس حال میں اٹھے گا اور کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ کیا نشے کے عالم میں موت نہیں آ سکتی؟ اور شراب تو ایسی لعنت ہے. کچھ اسلام پہ کہتے ہیں دوست نوجوان کے, یار ہم پیتے نہیں ہیں, دوست پیتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں ان کے پاس. اللہ اکبر, جہاں لعنت برس رہی ہے. آپ کو پتہ ایک ہی ایسا عمل اب تک تو میں نے پڑھا ہے جو میرا تھوڑا سا علم ہے کہ 10 قسم کے لوگوں پر نبی پاک نے لعنت فرمائی ایک ہی عمل کے بارے میں. شراب پینے والے پر, شراب پلانے والے پر, شراب خریدنے والے پر, شراب بیچنے والے پر, شراب اٹھانے والے پر, شراب لانے والے پر, 10 قسم کے لوگوں پر نبی پاک نے اللہ کی لعنت فرمائی. اب بتاؤ جب لعنت برس رہی وہ میرے دوست کیسے بن سکتا ہے؟ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی کیسے بنو گے؟ نہ شراب پینی ہے نہ شرابیوں سے دوستی رکھنی ہے. یہ ام الخبائث یعنی خبائث کی ماں, برائیوں کی ماں, شراب کو حدیث پاک میں کہا گیا. اور آپ دیکھیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر انسان وہ کر جاتا ہے جو عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان تھا کہ درندہ تھا, تو اس کا دماغ نشے میں تھا, اس کا دماغ معوف تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں ہے یا بہن ہے یا بچی ہے یا بچہ ہے. وہ سب کچھ کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اب یہاں اب ہمیں ایک اور بات شیطان کے ایک عمل سے سیکھنی ہے نا. عجیب بات, شیطان کی باتوں سے کیسے سیکھتے ہیں؟ ہاں, سیکھنے والے لیسن اس سے بھی لیتے ہیں. آپ نے شیطان کی ڈٹائی دیکھی ہے؟ شیطان کو اس شخص نے گھر سے نکال دیا, کہا میں تمہاری دوستی نہیں چاہتا, لیکن وہ بدبخت ہٹا نہیں, اس کے گھر کے باہر ڈیرا ڈالا. 3 دن 3 راتیں بغیر کھائے پیے آرام کیے عبادت کرتا رہا, وسوسے لاتا رہا, پیچھا کرتا رہا. کتنا خبیث ہے. لیکن آئے ہائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکی کے لیے جائیں اور کوئی تھوڑا سا دل توڑ دے, نہیں یار آج کے بعد مسجد میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ بہت گرمی ہوتی ہے مسجد میں. دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہیں جاؤں گا, وضو خانے پہ رش بہت ہوتا ہے. یار میں فلاں جگہ گیا, مجھے دھکا مار دیا اسلامی بھائی نے, آئندہ اجتماع میں نہیں جاؤں گا. کمال یہ ہے کہ ایک بات پر آپ نے نیکی کرنا چھوڑ دی. اچھا بعض اوقات تو لوگ مذہبی لوگوں سے ناراض, ایک کسی داڑھی والے نے, ایک کسی مذہبی حلیے والے نے غلط بات کر دی, فراڈ کر دیا, کوئی گناہ کا کام کر دیا. یار سارے مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں, سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں. آپ سوچئے ایک بندے کی غلطی پر, ایک انسان کی مسٹیک پر آپ نے سارے دیندار لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا. آپ دین سے دور ہو گئے, آپ مذہبی لوگوں سے دور ہو گئے. ایک طرف شیطان ہے کہ اس کو جتنی بار کبھی لا حول شریف پڑھ کے ہم بھگاتے ہیں, کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھگاتے ہیں, اور وظائف پڑھ کے بھگاتے ہیں. بھاگتا ہے پھر آتا ہے, بھاگتا ہے پھر آتا ہے, چھوڑتا نہیں. بلکہ کتابوں میں لکھا جب آدمی قبر میں اتر جاتا ہے نا, تو شیطان قبر میں آ کر بھی منکر نکیر کے سوالات میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں تھکتا, اور ہم ہیں کہ موقع ملنے کی دیر ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, ہم مسجد سے, مدرسے سے, دین سے, اجتماع سے, نیکی کے کام سے بھاگ جاتے ہیں اگر کوئی ایک دل توڑ دے. آپ جس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, کوئی دکاندار بیٹھے ہوں گے یہاں پر ہیں, آپ کسی مارکیٹ میں دکاندار کام کرتے ہوں اور آپ کو کوئی برابر کا دکاندار یا مارکیٹ میں جاتے جاتے کوئی شخص بری بات کہہ دے, آپ کا دل توڑ دے, آپ کو دھکا دے دے, ہیں آپ کے ساتھ زیادتی کرے, تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کل سے نہیں جاؤں گا دکان پہ, دکان بند, نہیں یار میرا دل توڑ دیا, مجھے مزہ نہیں آ رہا, مارکیٹ والے میری عزت نہیں کرتے, میں اپنا کاروبار نہیں کروں گا. آپ کہیں گے یار وہ تو میرا کاروبار ہے, دکان تو روز جاؤں گا, ٹھیک ہے, اس دکاندار سے بات نہیں کروں گا جس نے میری بے عزتی کی ہے, میں اپنا کاروبار کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میری روزی روٹی کیسے چلے گی؟
ویسے ہے بات کمال کی، کاروبار میں آپ ایسا نہیں کرتے، نوکری میں بھی ایسا نہیں کرتے کہ آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہوں اور ساتھ کام کرنے والا، جاب کرنے والا آپ کا دل توڑ دے، آپ کہ کل سے جاب پہ نہیں جاؤں گا۔ ارے بھائی میں جاب پہ تو جاؤں گا نا، میرا ہر مہینے تنخواہ لینی ہے، جو ساتھ والا بندہ ہے میں اس سے تھوڑا احتیاط کروں گا۔ نہ نوکری چھوڑتے ہیں، نہ کاروبار چھوڑتے ہیں، مسجد میں جناب صحیح طریقے سے کوئی پیش نہ آئے تو مسجد چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں اگر کوئی بے آرامی ہو جائے تو اجتماع چھوڑ دیتے ہیں، قافلے میں جائیں تو قافلے میں جناب مزہ نہیں آیا تو قافلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کمال دیکھیں شیطان کیسا کامیاب ہے کہ سب سے پہلے ہم سے کوئی نیکی کام چھڑواتا ہے تو وہ نیکی کا کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار مسجد بنانی تھی، سوچا تھا کوئی بڑا نیکی کا کام کروں گا، مگر ساتھ ہی کوئی نہیں دیتا، آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا۔ کتنا جلدی نیکی سے ہم وڈرا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ مردود ہمارا ایمان چھیننے کے لیے، ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے وہ نہیں تھک رہا۔ تو کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے کہ بے شک کوئی عزت دے نہ دے، بے شک کوئی ساتھ دے نہ دے، بے شک کوئی حوصلہ بڑھائے نہ بڑھائے، انشاءاللہ میں انفرادی عبادت بھی کرتا رہوں گا، دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا رہوں گا، کیونکہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہاں وہ فلاں اجتماع میں نہیں آتا اس لیے میں نہیں آتا، فلاں قافلے میں نہیں جاتا اس لیے میں نہیں جاتا، ارے ہمارے نگران صاحب تو آتے نہیں ہیں تو میں کیوں جلدی پہنچ جاؤں۔ ارے اس نگران نے، اس ذمہ دار نے، اس اسلامی بھائی نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے حضور سے اکیلے ملاقات کرنی ہے، میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر جاؤں نا، اور حضور کو جا کر عرض کروں کہ حضور آپ کی سنتوں کی خدمت کر کے آیا ہوں، اور کیا معلوم میرے آقا ان کاوشوں کے صدقے اپنے سینے سے ہمیں لگا لیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون ساتھ دے رہا ہے کون ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کو مشکلات سامنے کھڑی کی جاتی ہے، مگر وہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ داتا حضور ہمارے پاس موجود ہیں۔ اے لاہور والو، کیا داتا جب یہاں آئے تھے تو سارے لاہور نے استقبال کیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا، اللہ والوں کو بھی ستایا گیا۔ غریب نواز کی ہسٹری تو پڑھو، خواجہ غریب نواز جب ہندوستان گئے تو نہ آپ کو کوئی بیٹھنے دیتا، نہ آپ کی کوئی عزت کرتا، بلکہ آپ کو جہاں بیٹھتے وہاں سے اٹھا دیا جاتا۔ آپ نے یہ نہ کہا کہ یار جب یہ لوگ عزت ہی نہیں کر رہے تو کیا ان کو دعوت دینی، چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے غریب نواز نے وہاں ڈیرا لگایا، استقامت اپنائی اور کتابوں میں لکھا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ آپ ہسٹری پڑھو نا، بابا فرید کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھیں، بلکہ انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں۔ جب جب انہوں نے نیکی کی دعوت دی، نیکی کا کام کیا، گلدستے اور ہار نہیں پہنائے گئے، راہ میں روڑے اٹکائے گئے، پتھر برسائے گئے، برا بھلا کہا گیا، استقامت کے پہاڑ بن گئے اور کام کر کے دکھایا۔ اور آج ہم ہیں، چھوٹی سی بات کوئی کر دے ہم کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں بھائی، میں بھلا، میرا کاروبار بھلا، میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا، میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا۔ یہ سوچیں، ایک طرف دشمن ہے جو سوتا نہیں، ایک طرف دشمن ہے جو کھاتا نہیں۔ ایسا خطرناک دشمن ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اور پھر بھی سو رہے ہیں، پھر بھی فکر نہیں ہے۔ کیسا کمال کا مقابلہ ہے۔ ابھی نعرہ لگاؤں تو سب نعرہ لگائیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، کمال کی جنگ ہے، ہاں کہ خالی نعرہ ہی ہے، جنگ جاری رہے گی، اس کے بعد رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ بھائی جنگ تو پھر الرٹ رہنا ہے نا، تیار رہنا ہے، اس کے ہتھیار سمجھنے ہیں۔ تو بھائی شیطان نہیں سو رہا، وہ لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے خیالات میں، آپ کے خون میں رگوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کا علاج کیا کیا ہے؟ اور قرآن، اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ کیسا دشمن ہے۔ سنو قرآن فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے شیطان سے دشمنی کرو، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی نہ کرو، ہر حال میں اسے اپنا دشمن جانتے رہو۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ قرآن کہتا ہے تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی اے لوگو، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، یعنی میری بندگی چھوڑ کر اس کے پیچھے چلتے ہو، حالانکہ سچ یہ ہے کہ شیطان بھی اور اس کی اولاد بھی تمہارے دشمن ہیں، اور جو شیطان اور اس کی اولاد کے پیچھے چلے سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اب سوچئے، ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو کہوں
کہ بھائی شیطان کو کون کون دشمن سمجھتا ہے، تو سارے ہاتھ اٹھائیں گے. ایسا ہی ہے نا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے شیطان سے دوستی لگائی ہوئی ہے. اب کوئی کہے گا کون بھائی شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دوست کی مانی جاتی ہے یا دشمن کی مانی جاتی ہے؟ جواب دو. دوست کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پتہ ہے شیطان کی کتنی مانتے ہیں؟ شاید اپنے گھر والوں کی اتنی نہیں مانتے جتنی لوگ شیطان کی مانتے ہیں. صبح ہوئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی یا رحمان کی؟ بتائیے. ابھی اٹھے نہیں ہے. کتنا برا گھر ہے کہ اس گھر میں صبح ہوئی اور ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہیں اٹھا. تھوڑی دیر بعد الارم بجے، مگر وہ جاب کے لیے بجے، وہ اسکول کے لیے بجے، سب اٹھے تھوڑی دیر بعد، مگر اس گھر میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ اٹھ کر فجر پڑھنی ہے. صبح ہوئی نہیں ہے، میں بستر پر ہوں اور فجر قضا ہو گئی، تو بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. اٹھ گئے، اس کے بعد کاروبار پر گئے، ظہر قضا کی، کس کی مانی؟ شیطان کی. کاروبار پر جھوٹ بولا، کس کی مانی؟ شیطان کی. کاروبار کرنے میں، جاب کرنے کے درمیان دھوکہ دیا، کس کی مانی؟ شیطان کی. ہیں بے پردہ عورت سامنے سے گزری، بد نگاہی کی یا موبائل پر بد نگاہی کی، کس کی مانی؟ شیطان کی. عصر قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی. مغرب قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی. رات گھر آئے، ٹائم تھا مگر عشاء نہیں پڑی، کس کی مانی؟ شیطان کی. پھر گھر والوں کے سامنے ٹی وی کھولا اور نہ جانے کیا کیا دیکھا جو نہیں دیکھنا تھا، کس کی مانی؟ شیطان کی. یار اتنی باتیں تو ماں باپ کی بھی نہیں مانی ایک دن میں جتنی شیطان کی مانی. بتاؤ اس سے پکا دوست ہے کوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو دوست بنایا تو تم ظالم ہو اور ظالموں کا برا بدلہ ہے. دوست تو اللہ کو بنانا تھا، بنا شیطان کو بیٹھے. زبان سے کہہ رہے ہیں شیطان دشمن ہے، جنگ جاری رہے گی. ارے پکی دوستی لگائی ہوئی ہے، وہ جو چاہتا ہے کروا دیتا ہے ہم سے. نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. آج یہ سیکھنا ہے کہ یہ مردود، پتہ ہے شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کا ایک پڑوسی ہے، وہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یا آپ کا ایک جاننے والا ہے وہ چاہتا ہے آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، یا ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے آپ کی آنکھیں چلی جائیں. بتاؤ ان بندوں سے ملاقات رکھو گے کہ یار جو میری ٹانگ کٹوانا چاہتا ہے، آنکھیں چلی جائیں، کاروبار تباہ ہو جائے، وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کیا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھن جائے اور ہم اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. وہ جہنم میں جائے گا نا، وہ چاہتا ہے میں اکیلا نہ جاؤں، ہم سب کو لے کر جائے. بتاؤ پھر دوستی لگانی چاہیے کہ نہیں؟ ایسے مردود سے دوستی میں کیسے لگاؤں جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے؟ مگر آج شیطان سے پکی یاری لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے، جو چاہتا ہے کروا. کاروبار ابھی کرتے ہیں، کون سا کام؟ ارے بھائی بس آنے دو پیسہ. سچ جھوٹ دھوکہ بےایمانی اس کی فکر ہی نہیں ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، یہ نوجوان بیٹھے ہیں آج کل شیطان نے کمال کا کام پہ لگایا ہوا ہے. کیا کام لگایا؟ سوشل میڈیا ہے. کوئی یوٹیوبر بنا ہوا ہے، کوئی ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے. ارے بھائی اپنے فالوور ہوں گے، اپنے مشہور ہو جائیں گے، مشہور ہوں گے تو پیسے آ جائیں گے. ارے بھائی دیکھو یہ سارے سوشل میڈیا والے کیسے پیسے بنا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جناب نوکری کرنے کی؟ اسی پہ آ جاؤ، کروڑوں روپے پر کما لیں گے. پہلی تو بات یہ سمجھ لو بھائی کہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے. باقی وہ لاکھوں جو ناکام ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. تو ایسا نہیں کہ ہر کوئی آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھ بھی گیا تو یہ تو سوچو یہ روزی کیسی ہے. آپ کو 1 کروڑ لوگ جانتے ہیں مگر آپ کے گناہ کی وجہ سے جانتے ہیں، آپ کے ناچ گانے کی وجہ سے، آپ کے جھوٹ اور بے حیائی کی وجہ سے جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے. یہ پیسہ کس کام کا؟ شیطان نے کیسا گناہ جاریہ ہے یہ کہ مجھے 1 کروڑ لوگ دیکھیں اور میرے جھوٹ کو دیکھیں، ان 1 کروڑ کا دیکھنے کا گناہ بھی مجھے ملے گا. اور میں مر گیا تو مرنے کے بعد بھی جو حرام ویڈیو باقی رہیں گی، قبر میں بھی مار پڑتی رہے گی. یہ کیسا شیطان نے ہمارے نوجوانوں کو لگا دیا ہے. بس خبط سوار ہو گیا دماغ ادھر، ہر بندے کی دوسرے بندے کے دماغ میں یہ کہ بس مشہور ہو جاؤں. آج ایک اور بات سیکھ جائیے، شہرت اور ہے اور عزت اور ہے. There is a difference between fame and respect. ہے آپ کو مشہور ہونا ہے نا. آپ کو پتا ہے شیطان سے زیادہ مشہور کوئی نہیں ہے. دنیا کا ہر مذہب شیطان کو جانتا ہے. اگر آج شیطان کا فیس بک پیج ہوتا، مجھے لگتا ہے کئی ارب فالوور ہوتے اس کے، پتہ نہیں کون سے بٹن مل گئے ہوتے اس کو. ہیں فرعون بھی تو مشہور ہے نا، حامان بھی مشہور ہے. ابھی پچھلے دنوں محرم میں کس کا ذکر ہوا تھا سب سے زیادہ؟ امام
حسین کا، مگر کسی اور کا بھی ذکر ہوا تھا. وہ کون تھا؟ مشہور نہیں ہے؟ آپ سب نام جانتے ہیں یزید کا. جتنے امام حسین کے چاہنے والے ہیں سب یزید کا نام جانتے ہیں. تو یزید بھی مشہور ہے. فرق کیا امام حسین اور یزید میں؟ یہاں شہرت ہے، وہاں عزت ہے. یزید مشہور ہے مگر ذلیل ہونے کی وجہ سے ہے. یزید مشہور ہے مگر ظلم کی وجہ سے ہے. یزید مشہور ہے اس کی جبر اور اس کی جناب یزیدیت اور اس کے بدکاریوں کی وجہ سے مشہور ہے. اور میرے امام حسین مشہور ہیں تو قربانی کی وجہ سے مشہور ہیں، عبادت کی وجہ سے مشہور ہیں. وہ عزت والے ہیں، وہ ذلت والا ہے. آپ سمجھتے ہو میرے 10 ملین فالوور بن جائیں؟ یہ تو وہی شہرت ہے جو شیطان کے پاس ہے. کیا کرو گے؟ رسپیکٹ، عزت. ہاں، شہرت اور ہے، عزت اور ہے. یہ جتنے لوگ ہیں جن کا میں دیکھیں، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ بھی اس فیلڈ میں آ جائیں. بعض اوقات اس طرح کی میں بات کرتا ہوں وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی یہاں بھی بیٹھا ہے یا بعد میں میری ویڈیو دیکھے، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ عزت کسی کام کی نہیں ہے. یہ مروا دے گی، یہ پیسہ بھی آپ کو مروا دے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے. میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، مجھے بتائیے یہ جتنے اس طرح کے مشہور لوگ ہیں الٹے سیدھے کام کرنے والے، کوئی جا کے دعا کرواتے ہیں ان سے کہ آپ بڑے مشہور آدمی ہیں، 10 ملین فالوور ہیں، دعا کر دیں اللہ میری مغفرت کرا دے؟ مسجد کے امام کا جس کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے اور ان سے دعا بھی کروائیں گے. عزت کس کی ہے یہ سمجھو. اس چیز کے پیچھے مت بھاگو کہ جناب اتنے فالوور ہوں گے تو یہ اچھا یہ پیسہ بھی کس کام کا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، شیطان کھلا دشمن ہے. دا بگیسٹ اینیمی، ہم سب کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. ہم نہ شیطان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں، نہ اس کے واروں کے بارے میں جانتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ہم بھلائے بیٹھے. اب دیکھیں پچھلے دنوں کچھ سالوں کچھ مہینوں سے جنگ ہو رہی ہے، کچھ ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگر آتے ہیں کہ یار اس کے پاس کون سا ڈرون ہے، اس کے پاس کون سا میزائل ہے، اس کے پاس کون سی دوربین ہے، اس کے پاس کون سا اس کا حل ہے کہ یہ ڈرون آئے گا تو کیسے روکیں گے. اب پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے. کبھی بات کی کہ یار شیطان کے پاس کون سا وار ہے اور میرے پاس کون سا اینٹی میزائل ہے جس سے میں شیطان کو روکوں گا؟ وہ تو روز وار کر رہا ہے، دل پر وار کر رہا ہے، دماغ پر وار کر رہا ہے، سوچوں پر وار کر رہا ہے. بٹ مجھے تو فکر ہی نہیں ہے کہ کون سے وار ہیں، کون سے ویپن ہیں، کون سے ہتھیار ہیں. حالانکہ حدیثوں میں کھول کھول کے بیان کیا گیا. اب میں آج آپ کو اپنے بیان کے آخری حصے میں شیطان کی کچھ چالیں بتاتا ہوں، شیطان کے کچھ وار عرض کرتا ہوں. پلیز آج یہ سوچ لیجئے کہ میں نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. انشاءاللہ اپنا ایمان بچا کر دنیا سے جانا ہے. ہاں انشاءاللہ شیطان کو ہرا کر جانا ہے. میں رحمان کا بندہ ہوں، میں شیطان کا بندہ نہیں ہوں. اور انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کے صدقے انشاءاللہ اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. اب سنیے شیطان کے جال. حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا. اس نے سر پر رنگ برنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. جب وہ قریب آیا تو اس نے ٹوپی اتار دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابلیس ہوں. فرمایا جو ٹوپی تو نے پہن رکھی ہے یہ کیا ہے؟ کہتا یہ میرے وہ جال ہیں جو میں اولاد آدم پر ڈالتا ہوں. آپ نے بتایا کہ وہ کون سی برائی ہے جب آدمی وہ برائی کر لے تو اس پر قابو پا لیتا ہے، مجھے وہ والی برائی بتا. تو شیطان کہتا ہے جب آدمی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے نا، خود پر اترانے لگتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے تو تب میں اس پر غلبہ پا لیتا ہوں. میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار، میں تو تہجد گزار، اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگ گیا، گناہ بھول گیا. شیطان کہتا ہے بس اس وقت میں اس بندے پر قابو پا لیتا ہوں. یاد رکھیے مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور گناہوں کو یاد رکھنا عبادت ہے. کس کو بھولنا ہے؟ میرے ساتھ مل کر دہرائیں، کس کو بھولنا ہے؟ نیکیوں کو بھول جانا. اور یاد کس کو رکھنا ہے؟ ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہم سب کو نیکیاں یاد ہیں، ہمیں گناہ یاد نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک دن کی پڑی ہوئی تہجد یاد ہے، 50 دن کی قضا ہوئی نماز یاد نہیں ہے. کسی مسجد میں 100 روپے دینا یاد ہے مگر 1000 روپے حرام کے کمانا یاد نہیں ہے. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں تو اتنے مہینے میں تہجد پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. کیوں بتاتے ہیں؟ کیوں نیکیاں بتاتے ہیں؟ گناہ یاد ہیں. ہمارے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی سے ملاقات کریں
تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا، 2005 میں حج کیا اور 2015 سے تو ہر سال مسلسل عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. رمضان میں رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. ہمارے علاقے میں مسجد ہے، وہ مسجد کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے. حاجی صاحب میں نے تو طبیعت پوچھی تھی، یہ آپ پوری بیلنس شیٹ کیوں دے رہے ہیں نیکیوں کی؟ اچھا سچی بات ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ جس بندے کو 10 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور کچھ غلط دیکھا تھا وہ یاد ہے، وہ یاد نہیں. وہ پرانا حج، وہ پرانی عبادتیں سب کو یاد بتانی ہے. ابھی ہم نے کیا یاد کیا؟ نیکی کر کے بھول جانا ہے اور گناہ کر کے، اول تو گناہ کرنے نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو یاد رکھنا ہے. مگر معاملہ ہی الٹا ہے. حضرت حسن بصری کتنے بڑے امام، بچپن میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اکبر، مگر اس قدر عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تھے نا تو اس لباس کے گریبان پر وہ غلطی لکھتے تھے کہ تجھ سے بچپن میں یہ گناہ ہوا تھا، تاکہ ہر بار اس لباس کو دیکھ کر گناہ یاد آئے اور آنسو بہائیں. ہمیں تو واقعی آپ یقین کریں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد کریں نا تو بندہ شرم سے ڈوب جائے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا ہوں. امامہ آ گیا، داڑھی آ گئی، یا بعض اوقات ادھر نماز کا نشان آ گیا تو بندہ وہ ایسا لگتا ہے سارا پرانا ڈیلیٹ ہو گیا. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں آپ، ترجمہ بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، میں اگر ابھی حدیث پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ الفاظ تو ہم نے کئی بار سنے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. ایسا کچھ سنا ہے نا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ مگر آپ کو اس کا معنی پتہ ہے؟ البر لا یبلا، نیکی بھلائی نہیں جاتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت، جس رب نے فیصلہ کرنا ہے، جزا دینی ہے، اس کو موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. یہ ایک حدیث ہی کافی ہے کہ ہم نیکی کر کے، ہم گناہ کر کے بھول رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ لکھا ہوا ہے تو یاد کرنے ہیں گناہ. تو شیطان کا وار کیا تھا کہ شیطان حملہ کب کرتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اپنے گناہ بھول جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ خیال آتا رہے کہ میں سب سے برا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نیکیاں ہیں بھی تو پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں. دوسرا وار سنیے، بلکہ 2 وار ایک ساتھ بتا رہا ہوں. طوفان نوح کے وقت اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے مختلف نسلوں کے جوڑے رکھے، انسانوں کو سوار کیا، تو شیطان بھی چپک گیا کہ مجھے بھی بٹھا لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا یہاں سے، میں تجھے اپنی کشتی میں نہیں بٹھاؤں گا. شیطان کہتا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہوں، میں ان میں سے 3 آپ کو بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا، آپ کو 3 بتاؤں گا، آپ مجھے اب کشتی میں بٹھا لیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا 3 مت بتاؤ، مجھے وہ 2 بتاؤ جو نہیں بتانی تھی. وہ 3 چھوڑ دو، مجھے وہ والی 2 بتاؤ جو تم نہیں بتانا چاہ رہے تھے، تو پھر میں تمہیں کشتی میں سوار کروں گا. تو شیطان کہتا ہے وہ 2 یہ ہیں کہ جس کی بدولت میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، میں بندے کو قابو کر لیتا ہوں. نمبر 1 حرص، دوسرا حسد. لالچ اور حسد یہ شیطان کا وہ وار ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس سے شیطان بڑے بڑوں کو قابو کر لیتا ہے. یہ جال ہے شیطان کے. ہماری کثیر تعداد یا تو حرص میں ہے، لالچ میں ہے، یا تو حسد میں ہے. یہ لالچ ہی کے سبب تو سودی لین دین ہو رہے ہیں. کیوں بندہ سود کی طرف جاتا ہے؟ یا لالچ اور پیسے مل جائیں. حرص ہی کے سبب ملاوٹ ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ ڈنڈی کیوں مارتا ہے بندہ؟ ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ یار اور پیسے چاہیے. لالچ ہی ہے جس کے سبب یہ رشوت کا کاروبار چل رہا ہے. حرص کے سبب قتل ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہوتے ہیں، بڑے بڑے اور چھوٹے پیمانوں پر جرائم کا بازار گرم کیا جاتا ہے. سچی بات یہ ہے جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ حرص کی لپیٹ میں آ کر کچھ کا کچھ کر جاتا ہے. یقیناً ہمارے معاشرے میں نیک لوگوں کی بھی کمی نہیں، مگر برائیوں کا حال یہ ہے کہ کسی کو 1 روپے 10 روپے کی ڈنڈی مارنے کا موقع ملے، وہ 1 سے 10 روپے کی
کی بھی لالچ کر لیتا ہے, اور کسی کا ہاتھ کروڑوں تک لگے تو وہ کروڑوں بھی جناب کسی کی ہڑپ کر جاتا ہے. یہ سب کیا ہے کہ ریڈی والے سے لے کر فیکٹری والا جس کو موقع مل رہا ہے وہ بےایمانی کر رہا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, مگر آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہم بعض اوقات پولیس والوں کو, ہم کسٹم والوں کو, ہم جناب اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, مگر سچ بتاؤ نا, کیا ہمارے کاروبار میں جھوٹ نہیں چل رہا؟ کیا جناب مارکیٹوں کے اندر ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ اپنے حصے کا اللہ معاف کرے برا کام کر رہا ہے. یہ لالچ نہیں تو کیا ہے؟ یہ شیطان کا وار نہیں تو کیا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر شیطان, میں نے کہا نا پہلے تو میں نے آپ کو یہ ریئلائز کروایا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے اور وہ دشمن کتنا خطرناک ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں, اب میں شیطان کے ہتھیار بتا رہا ہوں, اس کے جال بتا رہا ہوں کہ وہ حملہ کیسے کرتا ہے اور ہمیں پھنساتا کیسے ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا ہے اس کی آیت کے 2 آیتیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. نبی پاک فرماتے ہیں آدمی کہتا ہے میرا مال, میرا مال. اے ابن آدم, تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا, پہن کر پرانا کر دیا, صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. وہ مال نہیں جو پیچھے چھوڑ کر جانا ہے, مال تو وہ ہے جو کھا لیا, پہن لیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. مگر ہم تو چاہتے ہیں بس جمع ہوتا رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لالچ اپنے دل سے نکالنی ہے. کیا کیا نصیحت آموز الفاظ اشعار جو ہے وہ شاعر نے لکھے. وہ لکھتے ہیں, تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا, تو نے منصب بھی تو کوئی پایا تو کیا, گنجے سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا, کسرے عالی شان بھی بنوایا تو کیا, دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عیش کر غافل نہ تو آرام کر, مال حاصل کر نہ پیدا نام کر, یاد حق دنیا میں صبح و شام کر, جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر, کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اے ظلم کرنے والو, اے ڈکیتیاں ڈالنے والو, اے چوریاں کرنے والو, اے اغوا کرنے والو, اے زمینوں پر قبضہ کرنے والو, اے یتیموں کا مال کھا جانے والو, اے ملاوٹ کرنے والو, اے کسی بھی طرح لوگوں پر ظلم کر کے مال جمع کرنے والو, سنو, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, ہاں کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ادھر جا کر کیا جواب دو گے؟ یہ مال تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. ہمارے میانی قبرستان یا لاہور کے جس بھی قبرستان میں چلے جائیں, آپ کو 2 قسم کی قبریں نہیں ملیں گی کہ جناب یہ 2-4 کنال کے کوٹھی میں رہتا تھا, اس کی قبر ذرا تھوڑی سی بڑی بنا دو, ارے یہ بڑے مہنگے کپڑے پہنتا تھا, اس کا کفن ذرا ریشمی بنا دو. نہیں, 100 کنال کے گھر میں رہنے والے کی قبر بھی 2 گز کی ہے, اور اربوں پتی کی قبر کے کفن میں بھی کوئی جیب نہیں ہے. سب پیچھے چھوڑ کر جانا ہے. آگے کیا جائے گا؟ میرے اور آپ کے اعمال جائیں گے. پتہ ہے جب انسان مرتا ہے نا, خاندان والے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل کام یہ ہے کہ نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے, حلال کما کر, صدقہ کر کے, خیرات کر کے, ماں باپ کی خدمت کر کے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے آگے کیا بھیجا. اور ہمارے پیچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی, گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرو
عرب و عجم مولا. ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور یہ پتہ نہیں کب جانا ہے. ایک شعر بچپن سے آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اچھا یہ پہلے تو شعر سنتے تھے، اب تو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. آپ سب نے سوشل میڈیا پر CCTV فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ بندہ بیٹھا تھا، کام کر رہا ہے اپنا، بیٹھے بیٹھے گرا، انتقال ہو گیا. چل رہا ہے، چلتے چلتے گرا، انتقال ہو گیا. کھلاڑی کھیلتے کھیلتے میدان میں گرے، انتقال ہو گیا. اور ایسے خوش نصیب بھی دیکھے جو نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں آئے، مسجد کے کیمرے کی تصویریں دیکھی کہ سجدے میں گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو کلوز کریں نا، زوم کریں، ان کی آنکھوں میں دیکھیں، ان کو کچھ سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ میں کچھ سیکنڈ بعد جانے والا ہوں. اتنا کمزور رشتہ ہے میری زندگی اور موت کے درمیان، اور پھر میری پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی. 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کر لوں گا، بس یہی دنیا کے پیچھے. مر گیا تو کیا کروں گا؟ قبر میں چلا گیا تو وہاں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ کون سوچے گا؟ مرتے وقت شیطان یہ اتنا مردود ہے. دیکھیں پہلے ریئلائز کیجئے، سیویئرٹی سمجھیے، اس کی شدت سمجھیے، کتنا خطرناک دشمن ہے. پتہ ہے شیطان کرتا کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ بہت سارے مجھے نیک نمازی امام والے، داڑھی والے حاجی صاحب بھی ہوں گے نظر آ رہے ہیں. شیطان سب سے پہلے کوشش کیا کرتا ہے کہ کسی طرح آپ سے کوئی بڑا گناہ کروا دے. مثال کے طور پہ وہ کوشش کرے گا قتل کروا دے، شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوا کھلوا دے. اب جب دیکھتا ہے نہیں یار یہ بندہ ان کاموں کی طرف تو نہیں آ رہا، یہ تو بھائی نمازی ہے، نماز چھوڑوا دے. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں. شیطان نماز نہیں چھوڑوا سکتا، مگر یہ تھکتا نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ یار اب اس کی جماعت چھوڑوا دو، اب اس کی سنتیں کم کروا دو، کسی طرح اس کی نوافل کم کر دو، یہ وظائف اس کے، یعنی اگر نیکی سے روک نہیں پا رہا تو نیکی برباد کروانے کی، نیکی کم کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا نیکی کر رہا ہے، اب اس کو ریاکاری میں لگا دو، یہ دنیا کو بتائے کہ میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، تاکہ یہاں سے اس کی نیکی برباد ہو جائے. یعنی وہ کسی بھی صورت میں ہمارا نقصان چاہتا ہے. ایک واقعہ سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا مکار ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے وقت کسی نے آواز دی معاویہ اٹھو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لو ورنہ جماعت رہ جائے گی. امیر معاویہ اٹھے اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا. آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کبھی شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ تم مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھانے آئے؟ اب سنو کیا کہتا ہے. کہتا ہے حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ دنوں پہلے آپ کی جماعت چلی گئی اور جماعت چلے جانے کی وجہ سے آپ بہت روئے. آپ اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا کہ خدا نے معاویہ کا رونا پسند کیا اور معاویہ کو 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا. نیکی چلی گئی تو افسوس کیا نا. شیطان کہتا ہے دوبارہ اٹھ کے جماعت سے ہی پڑھ لیں، ایک جماعت کا ثواب ٹھیک ہے، آپ کی جماعت پھر جانی ہے، پھر رونا ہے، آپ نے تو 70 جماعت کا ثواب کما لینا ہے. یعنی اس سے سیکھنے کو 2 باتیں مل رہی ہیں. ایک تو شیطان ہمارا ثواب کم کرنا چاہتا ہے، ہمیں نیکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی نیکی رہ جائے تو بندہ افسردہ ہو جائے، اس پر آنسو بہائے تو میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. مگر ہم تو کاروبار کے نقصان میں تو افسردہ ہوتے ہیں. جماعت جانے پر، نماز جانے پر جھوٹ منہ سے نکل گیا، کس کو فکر ہے؟ اب غور کیجئے. تو بہرحال آج کے اس مختصر بیان میں کوشش یہ کی کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے بارے میں ہم جانیں اور تیاری کریں، مضبوط ہوں، تگڑے ہو جائیں. شیطان کو نہیں جیتنے دینا انشاءاللہ. ہاں وہ کیسے، میں رحمان کا بندہ ہوں، میری نماز کیسے قضا کروائے. بلکہ ایک بار ہمارے نگران شورا نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھیں جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں نا، ان کے پہلے آپس میں ٹریننگ کے مقابلے ہوتے ہیں تاکہ وہ ورزش کر کے مضبوط ہو جائیں، پھر فائنل فائٹ ہوتی ہے، بڑا مقابلہ آخر میں ہوتا ہے. اب سوچو جو روزانہ شیطان سے ہار رہا ہے، روزانہ شیطان اس کی نماز قضا کروا رہا ہے، روزانہ شیطان اس سے گناہ کروا رہا ہے، اب جب آخری وقت آئے گا مرتے وقت، اس وقت شیطان فائنل فائٹ کرے گا کہ یہ ایمان چھین لے. تو جو روز ہار رہا تھا
وہ فائنل فائٹ میں بھی ہار جائے گا، مگر وہ بندہ جو روزانہ شیطان کو ہرا رہا ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، وہ فجر میں اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، وہ شیطان کی نہیں مال کر سچ بول رہا ہے، شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ حرام نہیں دیکھتا، نگاہیں جھکا لیتا ہے، شیطان کہتا ہے بڑا زبردست سودا آیا ہے، بہت پیسے بچیں گے، وہ کہتا ہے نہیں حرام نہیں کمانا ہے، یعنی وہ روز شیطان کو ہرا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب فائنل فائٹ ہوگی، مرتے وقت شیطان ایمان چھیننے آئے گا، یہ نبی پاک کا سچا غلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے اپنا ایمان بچا کر شیطان کو ہرا کر دنیا سے جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تیاری، یہی تو تیاری ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی فائٹ میں تو جیتو، روز ہار رہے ہو، روز ہار رہے ہو، روز ہار رہے ہو، کیسے ہار رہے ہو؟ آج کے بعد نہیں ہاروں گا، پکی نیت کر لو، آج کے بعد نہیں ہاروں گا۔ جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھائے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد حسد نہیں کروں گا۔ یہ جو شیطان کے وار ہم نے سنے ہیں نا، اب تیار ہو جاؤ کہ نہیں شیطان کی نہیں ماننی ہے، میں نے رحمان کی ماننی عز و جل۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شیطان کے واروں سے بچنا نصیب فرمائے۔ اس میں علماء نے بڑے پیارے وظائف بھی بتائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہیں۔ میں ایک دو وظائف آپ کو چلے دے دیتا ہوں، ماشاءاللہ ہمیں بڑے پیارے وظائف ملے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، قل اعوذ برب الناس، یہ شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ جب ایسی باتیں خیال آئیں، گناہوں کا دل چاہے، شیطان ہمیں کھینچنے لگے، ہمیں لگے یار یہ حملہ کر رہا ہے، فوراً اس کا سمجھ لے کہ آپ نے یہ کام کر لینے ہیں۔ پھر آمنت باللہ ورسولہ، مل کر پڑھ لیں، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے۔ صبح و شام 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پانی پر دم کر لیں، اور پھر یہ پی لیا کریں پانی انشاءاللہ۔ صبح پانی تو پیتے ہی ہیں، تو 21 بار لا حول شریف پڑھ کے دم کر کے پی لیں، بچوں کو بھی پلا دیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ شیطان کے واروں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔